وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد حمد و صلاة قابل عزت قابل قدر علماء کرام سادات چنالی شریف عالیان چنالی شریف اور دیگر قابل عزت قابل قدر سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم یہاں چنالی ضلع ایبٹ آباد کے مقام پر منعقد ہونے والی اس عظیم الشان ایمان افروز انقلاب آفریں تاجدار ختم نبوت و جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جو مرکزی جامع مسجد غوثیہ لور چنالی میلاد کمیٹی لور چنالی کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اس میں شامل ہیں۔ مجھ سے قبل آپ دنیا کائنات کے آسمان پر انتہائی متین الفکر ہمارے بھائی عزت مآب جناب متین عباسی صاحب کی زبان سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی اور مدح خوانی سماعت فرما چکے ہیں۔ اسی سلسلہ کو بحال رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارہ سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 کو تلاوت کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی آیت کے زیر سایہ سفر کرتے ہوئے ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کا ذکر کریں گے۔ منصور رضا صاحب اور حافظ کامران سیفی صاحب ماشاءاللہ دونوں بہت بچپن سے ان کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ آج
اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بولنے کی جو سکت اور ہمت عطا فرمائی ہے، اللہ اس میں مزید طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک ہے، پورے انہماک کے ساتھ بات کو سننے کی کوشش کیجیے گا۔ ابھی تک میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا میں نہیں ہوئی تھی۔ ابھی آپ اپنے اللہ کے ہاں جلوہ افروز تھے، ابھی آپ عالم ارواح میں موجود تھے، ابھی تک آپ اس کائنات میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے کہ قرآن کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے جو انبیاء و مرسلین اور ان کی کتب انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے نازل فرمائی گئی تھی، وہ تمام کتابیں اور تمام انبیاء و مرسلین اپنی اپنی امتوں کو اس نبی کے متعلق آگاہ بھی کرتے رہے اور اس کے وسیلے سے دعائیں مانگنے کی تلقین بھی فرماتے رہے۔ یہ قرآن پاک پڑھا ہے، اور میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہہ کے جاؤں گا کہ آپ مولانا احمد رضا خان کو پڑھیں، آپ سید نعیم الدین مراد آبادی کو پڑھیں۔ نیٹ کا دور ہے، دنیا گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، آپ ابھی گوگل کریں، اپنے اپنے جو محبوبین ہیں، جو مترجمین ہیں، جو شارحین ہیں، اس آیت کے تحت ان کو دیکھ کے پڑھ لیں۔ اگر بات میرے اور آپ کے عقیدے کی نکلتی ہے تو پھر مولوی نہیں بچانا، حضور کی عزت کو بچانا۔ پھر مولوی بچانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کمپنی بچانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دینا ضروری ہے۔ اور مسلمان کی زندگی کا مقصد، مجھے امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ الفاظ اکثر یاد آتے رہتے ہیں سٹیج کے اوپر۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں نے روئے زمین پہ آج دن تک ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ اس نے رسول اللہ سے ٹکر لی ہو اور پھر اللہ نے اسے عزت دی ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ اور دوسرے ان کے جملے جو مجھے اکثر میرے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سی تنظیم ہے، وہ کون سا عقیدہ ہے، وہ کون سا نظریہ ہے کہ جس نظریے اور جس عقیدے کے اندر دین بیان ہو لیکن بندہ حضور پہ قربان نہ ہو سکے۔ دین تو پھر وہ دین ہے نا کہ ادھر دین بیان ہو، ادھر بندہ رسول اللہ کی عزت پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن جس وقت جہالت اپنے عروج پہ ہو، ضلالت اپنے عروج پہ ہو، جب نبی کو نور کہنے پر، نبی کی آل کو نور کہنے پر، نبی کے صحابہ کو نور کہنے پر، غوث پاک کو نور کہنے پر، اولیاء اللہ کو نور کہنے پر بندوں کو تکلیف ہو اور اپنے مولوی کے اشتہاروں پہ لکھا ہو کہ ہمارا مولوی نور ہے۔ ذاکر نائک کے ساتھ لکھا ہے نا، ذاکر نائک کے ساتھ اسے خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے۔ توجہ چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
آمن سے پہلے ہو کیا رہا ہے؟ یہ قرآن ہے. وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. وَلَمَّا جَاءَهُم، اور جب ان کے پاس کتابن، وہ کتاب آئی، کون سی؟ من عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل فرمائی گئی تھی. اس کتاب کی شان کیا ہے؟ مصدق لما معہم، جو ان کی کتاب یعنی توریت اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے. کتاب سے مراد ہے قرآن. قرآن کہتا ہے ان کی ان کتابوں میں کیا لکھا تھا؟ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. ان کتابوں میں ان نبیوں سے ان امتوں کو کہا گیا تھا کہ وہ اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. سبحان اللہ، اونچا بولیں. سبق یاد کر لیں، کام آئے گا. پارہ نمبر 1 ہے. لوگ تو صرف سورت نمبر بتاتے ہیں نا، ہم قرآن پڑھ کے بھی جائیں گے. لوگ تو صرف اکیڈمیوں کے اندر بیٹھ کے سورت کا نمبر بتاتے ہیں، حدیث کا نمبر بتاتے ہیں. ہم قرآن پڑھ کے جا رہے ہیں. قرآن کا پہلا پارہ ہے، دوسری سورہ ہے، سورت کا نام سورت البقرہ ہے، آیت کا نمبر 89 ہے. اس نبی کی آمد سے پہلے جتنے عیسائی تھے، یہودی تھے، سلیمانی تھے، داؤدی تھے، جتنے نبی آئے آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے انبیاء آئے، جتنے مرسلین آئے، جتنی کتابیں آئیں، توریت آئی، انجیل آئی، زبور آئی، صحائف آسمانی آئے، ہر نبی اس آخری نبی کے متعلق اپنی قوم کو یہ بتاتا رہا کہ اگر تمہیں بارش چاہیے تو اس نبی کے وسیلے سے دعا کرو، روٹی چاہیے اس نبی کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ کے انعامات چاہیے اس نبی کے وسیلے سے دعا کرو، کافروں کے مقابلے میں کامیابی چاہیے اس نبی کے وسیلے سے دعا کرو. قرآن کہتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. ادھر وہ دعا مانگتے، ادھر اس نبی کے وسیلے سے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا. یہ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ جانا پہچانا ابھی آیا نہیں، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. جب آ گیا تو اب حسد میں جلنے لگے. قرآن کہتا ہے، قرآن پہ ایک نظر دوڑائیے. قرآن پڑھنے لگا ہوں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. فلما جاءهم، قرآن کے لفظوں پہ غور کرو بیٹا. فلما جاءهم، جب تشریف لایا، آئے نہیں تھے تو اس کے وسیلے سے. تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما جاءهم،
جب تشریف لایا، اس تشریف لانے کو میلاد کہتے ہیں حضرت صاحب. اس تشریف آوری کو میلاد کہتے ہیں نا. میلاد کا معنی پیدا ہونا، تشریف لے آنا. فلما جاءہم، جب وہ تشریف لایا، ما عرفو، جانا پہچانا. قرآن کہہ رہا ہے یہ مطلب نہیں کہ انہوں پتہ کوئی نہیں، انہوں سارا کچھ پتہ. بغیر سیدھا علاج کوئی نہیں، پتہ سارا کچھ ہے. پتہ سارا کچھ ہے بغیر سیدھا علاج. فلما جاءہم، جب تشریف لایا کون؟ ما عرفو، جانا پہچانا. اور وہ اتنا جانا پہچانا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی دستے رہے اوہی آخری جے. اوہی آخری جے 1,24,000 نبی ایک بولی بولی کھلوتا، یہ آخری جے. اتنا جانا پہچانا ہے. فلما جاءہم ما عرفو، جب وہ جانا پہچانا تشریف لایا تو قرآن کہتا ہے کفرو بھی، انکار کر بیٹھے. فلعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو علی الکافرین. جیڑا میرے نبی دے وسیلے دا انکار کرے اس کافر سے اللہ دی لعنت. قرآن سامنے دے فیصلو. فلعنت اللہ علی الکافرین، فلعنت اللہ علی الکافرین، فلعنت اللہ علی الکافرین. اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر. کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا. اللہ کہہ رہا ہے جو میرے محمد کے وسیلے سے مانگنے کا انکار کرتا ہے اس کافر پہ لعنت ہو. ایک دفعہ میرے نال سبق دہراؤ. سپارہ کیڑا؟ پہلا. سورت کیڑی ہے؟ بقرہ. قرآن دی کتنی نمبر سورت ہے؟ نہیں، سورت نمبر 2. آیت نمبر کے 89. اہل منصور کھڑے. اے آیت 89 تو اسا شروع کرنا میں اچھا پڑھنا میں کہ اس کے تحت مفسرین نے کیا لکھا، کیا لکھتے ہیں. یہاں سے پڑھے جہاں سے 1 نمبر لگا ہوا ہے، ادھر منہ کرے. ہاں شان نزول یہاں سے پڑھے، اچھا پڑھے آرام سے. بالکل. جب کبھی اہل کتاب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فتح دے. پڑھتے جائیں. رب انہیں فتح دیتا تھا کیونکہ گزشتہ کتابوں اور پہلے نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کدھر ہے غلغلہ عالم میں پھیلا رکھا تھا. اب اس کو ادھر رو، ادھر. اب ان کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. سبحان اللہ بولے. اب اس کی تفسیر دیکھیں. جب کبھی اہل کتاب کون؟
تفسیر پڑھ رہا ہوں، جب کبھی اہل کتاب مشرکین سے جنگ کرتے تو حضور کے وسیلے سے دعائے نصرت کرتے تھے، خدایا اس نبی آخر الزمان کے طفیل ہمیں فتح دے۔ رب انہیں فتح دیتا تھا کیونکہ گزشتہ کتب اور پہلے نبیوں نے حضور کا غلغلہ عالم میں پھیلا دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے نبی صرف نماز نہیں دستے رہے، ادا مطلب ہے پہلے نبی صرف نماز نہیں دستے رہے، صرف عمرہ نہیں دسیا، صرف استنجا نہیں دسیا، تو قرآن کہہ رہا ہے پہلے نبیوں نے اس نبی کا غلغلہ جہان میں پھیلا دیا تھا، تو پتہ چلا پہلے نبی اس نبی کی باتیں ہی بتاتے رہے۔ غلغلہ پھیلا دیا تھا۔ اس آیت میں وہ واقعہ، مفتی احمد یار خان نعیمی کیا خوب لکھتے ہیں، اس آیت میں وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ محبوب تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے۔ معلوم ہوا حضور کے توسل سے دعائیں مانگنا بڑی پرانی سنت ہے، اور ان کے وسیلے کا منکر یہود و نصارہ سے بدتر ہوتا ہے۔ آگے کیا خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں اور حضور کے وسیلے سے پہلے ہی سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ آگے چل کے فرماتے ہیں مفتی صاحب، حضرت عیسیٰ نے تو کمال ہی کر دیا، کہنے لگے مبشرن برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، سورۃ صف پارہ 28 آیت 6، فرمایا مبشرن میں خوشخبری دینے آیا ہوں، کس کی؟ برسول، اس رسول کی، یاتی من بعدی جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، نام اس کا احمد ہوگا۔ نبی کیا کر رہے ہیں، امت کیا کر رہی ہے؟ امت اپنی اداؤں پہ غور کرے، اور ان نسلوں کو کسی حکمران پہ مرنے کا جذبہ نہیں، انہیں حسین کے نانا پہ مرنے کا جذبہ دو۔ یہ نسلیں جب رسول اللہ پہ مرنے کے لیے تیار ہو گئیں تو اس دن تمہارے ملک کے اندر لوگ آٹے کی لین میں نہیں لگے ہوں گے۔ جس دن نبی کا حیا آ گیا اس دن آسمانوں سے منو سلوہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ امت نبی کے دروازے کی طرف جانا نہیں چاہتی، امت نبی کے دروازے سے رجوع لانا نہیں چاہتی، امت نبی کے دروازے سے مانگنا نہیں چاہتی۔ امت اگر چاہتی ہے کہ امت کی کھوئی ہوئی عزت بحال ہو جائے تو پھر اسے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دینا ہوگا۔ صحابہ کرام یہ پڑھا ہے قرآن کا آخری سپارہ، اللہ رب العالمین نے جو معیار ایمان بنائے وہ ہے صحابہ اور اہل بیت۔ اونچا بولو سبحان اللہ بولو۔ اللہ نے جو معیار ایمان بنائے وہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت۔ اب
اللہ کی بارگاہ میں ایمان وہ قبول ہوگا جو ایمان یا ابو بکر صدیق جیسا ہوگا یا مولا مرتضی جیسا ہوگا۔ اب ان کا ایمان کیسا ہے، صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں بچپن میں میری ماں مجھے رسول اللہ کے پاس لے کے گئی، جب حضور نے مجھے گود میں اٹھایا، حضور نے میرے بالوں پہ ہاتھ لگایا، جہاں حضور کا ہاتھ لگا تھا وہاں سے میں نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے۔ کیوں نہیں کٹوائے؟ حضور نے تو منع نہیں کیا تھا، لیکن میرے نبی کا ہاتھ لگا۔ اب پڑھیے قرآن، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائیں، ادھر توجہ، ایمان کیسے لانا ہے؟ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائیں، کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے نبی جیسے تمہارے صحابہ اور اہل بیت ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس میں اللہ کہتا ہوں وہ ہدایت والے ہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید کی سورت مجادلہ کو جنگ بدر کے اندر حضرت ابو عبیدہ صحابی نے اپنے سگے باپ کو واصل جہنم کیا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابو عبیدہ صحابی کا باپ ابو جہل کی طرف سے آیا تھا حضور کے مقابلے میں، حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کیا، حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو واصل جہنم کیا، حضرت علی نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو واصل جہنم کیا، حضرت امیر حمزہ نے اپنے بھتیجوں کو واصل جہنم کیا، ایک صحابی نے اپنے سگے بھائی کو واصل جہنم کیا، ایک حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو چیلنج کر کے کہا آپ پہ او پتر دے درمیان دو دو ہاتھ ہو جاون۔ اللہ نے فرمایا اولائکا کتبا فی قلوبہم الایمان، جس نے صحابہ کا ایمان دیکھنا ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں جس طرح میرے نبی پہ اپنے رشتہ داروں کو مارتے نظر آ رہے ہیں۔ اب میں جناب سے سوال کرتا ہوں، اب میرا جناب سے سوال ہے، صدیق اکبر پتر کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ابو عبیدہ اپنے باپ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، حضرت عمر اپنے ماموں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ایک صحابی اپنے بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہے، ایک صحابی اپنے چچا کے مقابلے میں کھڑا ہے، ایک صحابی اپنے قریبی رشتہ داروں کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ مولا علی اپنے چچا کے بیٹے ابو لہب کو میدان بدر کے اندر پھروک رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ اپنے بھتیجوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ کیا یہ صحابہ کا کردار بتا نہیں رہا کہ ایمان صرف نمازوں کا نام نہیں، مصطفیٰ کی عزت پہ پہرہ داری کا نام ہے؟
کیا صحابہ نے یہ پہرےداری دی نہیں؟ یہ تھا وہ ایمان، یہ تھا وہ جذبہ، یہ تھے وہ حوصلے، یہ تھے وہ جنون، یہ تھے وہ جذبے، یہ تھے وہ خیرات، جو خیرات ہمیں دوبارہ پھر قرآن کے اوراق سے لوٹنی پڑے گی۔ اب آپ نے خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، پیغام آپ کو دے دیا، فکر آپ کو دے دی، نظریہ آپ کو دے دیا، اور لور چنالی کے سادات، دیگر برادریاں، آپ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اور مجھے خوشی پتہ ہے کہ اس بات کی ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے یہاں بہت عرصہ ہو گیا آتے ہوئے، لیکن آج جو نوجوانوں اور ان بچوں کے چہروں پہ چمک ہے، انشاءاللہ اب مجھے مستقبل روشن نظر آج پہلی بار میں مطمئن جا رہا ہوں۔ آتے ہوئے 8-10 سال یہاں ہو گئے، لیکن پہلی بار یہاں اندر سے مطمئن ہو کے جا رہا ہوں کہ اب یہ چہرے بتا رہے ہیں کہ صرف چنالی کی سرزمین پہ نہیں، اب پوری دنیا میں مصطفیٰ کے دین کا غلبہ ہونے ہی والا ہے۔ بس انسان کو صرف ہمت کرنی چاہیے، جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خلوص کے ساتھ دین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے نبی سے وفاداری نبھانی چاہیے، اور ہماری زندگیوں کا مقصد ذاتی انا نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ ذاتی بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے، کام جو بھی ہونا چاہیے وہ رسول اللہ کی محبت میں ہونا چاہیے۔ کسی فرقے، کسی جماعت، کسی مسلک کے ساتھ کوئی ذاتی انا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے محبت رسول کی سوغات کاشت کرنی ہے اور ہم کرتے رہیں گے۔ اس کے رسول کی فصلیں کاشت کرنی ہیں اور اس کے رسول کی فصلیں کاشت کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔